کریں اور جو نیکوکار ہیں ان پہ درود و سلام بھیجیں. جلدی سے ایک آیت پڑھ دوں گا, سورہ نساء کی آیت ہے. میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں, تھوڑا بہت میرا گلا خراب ہے تو سن لیجیے گا. سورہ نساء کی آیت ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, قانون دان بیٹھے ہیں. دو اصطلاحات عربی کی ہم نے یہ سب سے پہلے, اگر آپ دیکھا جائے تو برطانیہ نے دنیا کے اندر ایڈمنسٹریشن اور قانون نافذ کیا. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ دنیا میں ایڈمنسٹریشن کو اور دنیا پہ تسلط, حکومت, یعنی کہہ لیجیے کہ کلونیل پاور کیسے نا, سامراجی طاقت, برطانیہ ظالم ایک طاقت. میں وہیں رہتا ہوں لیکن اب کیا کروں, سامراجی طاقت ہے. تو انہوں نے دنیا میں قانون بھی رائج کیا اور ایڈمنسٹریشن بھی. قانون جب دیا تو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے, فرسٹ ڈگری مرڈر انگریزی میں کہا جاتا ہے, اور قتل خطا عربی میں کہتے ہیں قتل عمد اور قتل خطا. اس کو غور سے سن رہے ہیں حضرات. قتل عمد عین میم دال عمد, یہ قرآن نے اصطلاح استعمال کی ہے. اور قتل خطا مین سلوٹر انگریزی میں کہتے ہیں مین سلوٹر اور فرسٹ ڈگری مرڈر, یعنی ایک عمدن کو جا کے جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے. اور ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی آدمی ہاتھوں مارا گیا, وہ بھی قتل ہے لیکن قتل خطا ہے. تو اب دنیا میں قانون دینے والا ملک ہے برطانیہ, اور وہاں پہ ایک پرانی یونیورسٹی ہے, کئی سو سال پرانی, نام ہے آکسفورڈ. آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, وہاں پہ لنکن ہاؤس ہے جہاں پہ سب سے پہلے قانون پڑھایا گیا تھا. توجہ, تو اب سے 600 سال پہلے جس نے قانون کی کتاب لکھی اس میں جملہ لکھا تھا, محمد از دا لا گیور. قانون دینے والی ہستی کا نام محمد ہے. توجہ, تو قانون رسول خدا نے دیا دنیا کو. مجمع چلے گا نا میرے ساتھ؟ تو قرآن میں آیت ہے سورہ نساء میں, آیت ہے سورہ نساء, چوتھا سورہ, چوتھا سورہ. عدالتیں بھی 4 ہیں پاکستان میں, میجسٹریٹ کورٹ ہے. تو لوگ پریشان تو نہیں ہوں گے کہ میں اس سارا پڑھوں گا؟ پھر سول ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو چوتھی عدالت ہے سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ پہ معاملہ فائنل ہوتا ہے, آخری فیصلہ وہاں ہوتا ہے. علی کی عدالت بھی چوتھی عدالت ہے. چلتے رہیے گا. تو مولا جو فیصلہ دیتے وہ آخری فیصلہ. قرآن کی آیت سن لیجیے. قتل خطا پہلے اللہ نے بتایا, پھر آیت نمبر 94 میں اللہ بتا رہا قتل عمد. اور سے سنیے گا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو جانتے بوجھتے ہوئے عمدن کسی مومن کو قتل کر دے. اللہ بتا رہا قرآن میں, فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ, اسے سزا ملے گی جہنم میں جانے کی, خالدن فیہا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. وَلَعَنَهُ اللَّهُ, اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا. جو عمدن کسی مومن کا قتل کر دے وہ جہنم میں جائے گا, اللہ اس پہ لعنت کرے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک عام مومن کا قتل کرے تو جہنم میں جائے, اور اگر کوئی جوانان جنت کے سرداروں کا قاتل ہو, میں آیت پڑھ گیا ہوں, جو پہنچ رہے انہیں سلام. عزیزان گرامی, بڑی کوشش کی جاتی ہے بعض افراد کو بخشوانے کی. نہ تم قرآن سے بخشوا سکتے ہو, نہ حدیث کے ذریعے کوئی ثبوت لا سکتے ہو. یزید آیا تھا, میں نے پوچھا اللہ نے تجھے بخش دیا؟ کہاں اللہ نے معاف کر دیا. اگر یزید کو قتل حسین معاف ہو سکتا ہے تو مجھ حقیر فقیر سے سید کو ایک لعنت معاف نہیں ہو سکتی؟ پہنچ رہے ہیں جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. فرما رہے ہیں جانے کے بعد ایزانے گرامی, بڑے بڑے بیچارے نیک لوگ پڑے ہیں, انہیں بخشوانے کی کوشش کرو. یہ یزید جیسے ملعون ہی کو کیوں بخشوانے کے لیے مسلمان پڑے ہیں؟ ایزانے گرامی دیکھیں, ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا کوئی ذاتی تو ایشو نہیں ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جو ان کے مقابلے میں آئے گا پھر ہم اس کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایزانے گرامی, عدل میرا موضوع ہے, ذرا سنتے جائیے گا. تو اللہ نے عدل قائم کیا.
عیسائی مذہب میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے محبت. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئے تھے دنیا میں محبت قائم کرنے کے لیے تو سب سے محبت کرو. اسلام کا یہ تصور نہیں. غور سے جملے کو سنیے گا. میں جانتا ہوں مجھے میرے عیسائی بھائی بھی سنتے ہیں, یہ میری مجالس ہر جگہ جائیں گی, لیکن اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ سب سے محبت کرو. اسلام کہتا ہے اللہ والوں سے محبت, جو اللہ والوں کے دشمنوں ان سے نفرت. محبت سب کے لیے نہیں ہے, صرف اللہ والوں کے لیے ہے. اولیاء اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے لیے نفرت ہے, محبت نہیں. جملے کو سن لیجئے گا. تو اب ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے میں نے کچھ نہیں کہا. آپ سب پہنچ رہے ہیں جانے کے رامی, تو اب ہمیں آل محمد سے محبت ہے. جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو جانے کے رامی, اللہ نے عدالت کو ہمارے لیے رائج قرار دیا ہے. اسلام کا پیغام کیا؟ سرور کائنات کی حدیث سن لیجئے کہ تمام ادیان کی ایک پہچان ہے. کچھ ادیان کی پہچان ہے بت پرستی, کچھ نے کہا کچھ نے کہا کچھ. پیغمبر فرماتے ہیں میرے دین کی پہچان اخلاق ہے, اور اگر زیادہ کوئی مذہبی ہو جائے تو اس میں اخلاق نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سے کوئی دوری نظر آ رہی. میں آج سخت ترین جملے پڑھوں گا, اس کے بعد پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سلسلے کی آخری مجلس ہے اور کل میرا پاکستان کے اندر سلسلے کا آخری سلسلہ, تو میں الفاظ پڑھ کے جاؤں گا, سارا مجمع میرے الفاظ کو سنے گا. جناب گرامی جملے کو سن لیجیے گا. ایک خوارج کا نام سن رکھا ہے, خوارج سمجھتے ہیں سب لوگ. خارجی کی جمع خوارج. خارجی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے خلاف خروج کرے, جو امام کے خلاف خروج کرے. خارجی کلمہ پڑھتا ہو, حافظ قرآن ہو, سجدوں کے نشان ہو, اس پہ صبح شام بے شمار ہے, بے شمار ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو امام کے خلاف خروج کرے اور سمجھے کہ یہ عبادت ہے, اس پہ ائمہ علیہ السلام نے اس پہ لعنت کی, اسے کہا یہ کافر ہے جو امام کے خلاف خروج کرے. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں سارے, اور سے سنیے گا. خوارج جنہوں نے مولا علی کے خلاف خروج کیا تھا, غور سے سنیے گا جملے کو, عدالت میرا موضوع. خوارج میں سے ایک آدمی جب ایک باغ میں تھا تو اس نے کھجور اٹھایا اور دہن میں رکھ لیا. دوسرے خارجی نے کہا یہ تم نے کیا کیا, تمہیں پتہ بھی ہے یہ باغ کس کا ہے؟ کہ نہیں. کہ اس کا باغ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں, اور اس کے باغ سے ایک کھجور گرا, تم نے اٹھا کے دہن میں رکھ لیا. اس نے اسی وقت بغیر چبائے وہ کھجور واپس تھوک دیا. توجہ, کون؟ خارجی. کا پتہ نہیں کس کا کھجور تھا, کہ نہیں, اس سے معافی مانگو, تم نے کھجور ضائع کر دیا. عزیزان گرامی, کا پتہ نہیں کس کا کھجور تھا, کہ نہیں, اس سے معافی مانگو, تم نے کھجور ضائع کر دیا. عزیزان گرامی, غصبی مال بھی نہیں کھا رہا, سارا مجمع نہیں ہے. خارجی غصبی مال بھی نہیں کھا رہا, داڑھی بھی پیٹ تک چھی, 5 وقت کا نمازی بھی چھا, قرآن بھی جب پڑھتے تھے تو لگتا تھا بھیڑوں کا چھتا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. خدا کی قسم شیعہ سنی مورخین نے یہی لکھا ہے خوارج کے لیے, پیٹ تک داڑیاں, پیشانی پہ سجدوں کے نشان, غصبی مال بھی نہیں کھاتے تھے, ساری نمازیں بھی وقت میں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد کہتے تھے یا علی اکفرتا, یا علی آپ کافر ہیں. جسے پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا. جسے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ کل ایمان ہے, نمازیں پڑھ کے, سجدے کر کے, روزے رکھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے, غصبی مال نہ کھا کے, اس علی کو مولا امیر کو کہہ رہے ہیں کافر. اب پتہ چلا جب انسان عدل الہی سے دور ہو, عادل امام سے دور ہو, جتنی مرضی نمازیں پڑھے وہی لعنتی ہے. چلیے گا. حضرت عمار یاسر صحابی رسول, بات کر رہے ہیں صحابہ کی, اور صحابی رسول حضرت عمار کی قبر کھودنے لگے. اس کے بعد پھر کچھ شیعہ وہاں پہ پہنچے, انہوں نے سب کے سر قلم کر دیے. توجہ, گولیاں ماری, اور ان میں سے ایک نے کامنٹ لکھا اگر ہم نجف آئیں تو تمہارے علی کی بھی قبر کھودیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان گرامی, جب انسان مکتب اہل بیت سے دور ہو جائے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے. میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس سے بھی بڑی بڑی مثالیں دوں گا اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ آج کا دور ہے, چلے وہ خوارج تو اس دور میں تھے, یہ آج ہیں, یہ آج کے خوارج.
سخت ترین جملہ. پیغمبر اسلام کی حکومت ہے. آئیے سن لیجیے گا تاکہ تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا لائٹ ہو جائے. عدل رسالت میں آپ کو پیش کروں. مدینہ شہر ہے. ایک آدمی ظہر کے وقت مکے سے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے مدینے والوں کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. ظہر کا وقت تھا. اس نے پھر کہا کیا اس بستی میں بسنے والے سب مر گئے؟ کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ اتنے میں ایک صحابی مسجد نبوی سے باہر نکلے. کا کیا بات ہے، شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہ تمہاری دکانیں کھلی ہیں، مال و منال بھی رکھا ہے، تم اپنے دولت مال سب چھوڑ کے چلے جاتے ہو. کہاں گئے تھے؟ کہ نماز پڑھنے. ظہر کا وقت ہو گیا. کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا چوری ہو جائے گی؟ کہ نہیں ہمیں ڈر نہیں ہے. کہ مکے میں بھی یہی لوگ تھے، چوریاں ہوتی تھی. مدینے میں بھی یہی لوگ ہیں، چوریاں کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہاں مدینے میں محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے. چور کو پتا ہے چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چور کا ہاتھ تب کاٹا جاتا ہے جب عادل حکمران ہو، جب حکمران خود ہی چور ہو. پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب امیر پہ بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ توجہ فرمائیے. حضرت کرام حضرت گرامی جب پیغمبر کی حکومت ہے کسی میں جرت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ حاکم خود عادل ہے. میں سب جملے نہیں کہوں گا. حضرت گرامی امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے. متوکل حاکم ہے. متوکل کا نام سنا؟ نہیں سنا تو اچھا ہی ہے. دماغی خراب ہوگا، وقت ضائع ہوگا. کچھ لوگوں کے نام یہ نہ یاد ہوں تب بھی اچھا. متوکل عباسی بھائی بچے پہنچ رہے ہیں، انہیں سلامت رکھے پروردگار. تو متوکل عباسی ملعون ترین تاریخ کے افراد میں سے ایک متوکل عباسی تھا. متوکل کا دربار اتنے میں اس نے کہا کہ ذرا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ. امام کی توہین مقصود امام کو بلایا. بار اللہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بلایا ایک آدمی کو لایا گیا. سارا دربار بھرا تھا. ایک آدمی کہ بھائی یہ بادشاہ سلامت خلیفہ وقت یہ چور ہے. متوکل نے پوچھا تم چور ہو؟ کہاں چور ہو. چوری کی ہے؟ کہاں؟ جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرو گے، اقرار کر لو گے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کہ ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سلامت رہے جو پہنچ رہے ہیں. کہ تو خود ہی غاصب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے کو میں پورا سناؤں گا لیکن روک کے ایک جملہ سن لیجیے. جب حضرت بہلول دانا بغداد میں ہارون الرشید کے تخت میں بیٹھے تو سارے درباریوں نے انہیں نا تخت سے اتار کے بہت مارا پیٹا. وہ رونے لگے، کونے میں بیٹھ گئے. اتنے میں ہارون آ گیا. پوچھا کیا بات ہے، یہ بہلول اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم سب نے اس کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم سب نے اسے تخت سے اتارا اور اس کی پٹائی کی ہے. کہ اچھا کیا، آئندہ میلے کپڑوں سے نہیں بیٹھے گا. اب جناب بہلول دانا چیخے مار مار کے روئے چلے جا رہے ہیں. پورے دربار کا ماحول بدل گیا. کب بہلول اتنا بھی نہیں پیٹے ہو کہ اب تک رو رہے، کب تک روتے رہو گے؟ آدھا دن گزر گیا، چیخے مارے جا رہے ہیں. نہ دربار میں کچھ ہو پا رہا ہے نہ کچھ. یا باہر چلے جاؤ، یہاں پہ کیوں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب بہلول دانا نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے رو رہا ہوں. ہارون نے کہا پٹا تو ہے اپنے لیے رو، میرے لیے کیوں رو رہا؟ کہ میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا.